ایوان میں پیش کردہ قرارداد کہ ہم آزاد ہیں میں ہم سے مراد اس ملک میں رہنے والا ہر ذی شعور اور بے شعور فرد ہے۔ آزادی سے مراد تو بے خوف، مگر ہم تو یہاں خوف کی چھت تلے سانسیں لے رہے ہیں۔ آزادی سے مراد دخل اندازی سے پاک، مگر آج بھی غیر ملکی قوتیں ہمارے ملک کے اعداد و شمار طے کرتی ہیں۔ آزادی سے مراد کسی کے زیر تسلط نہ ہونا، مگر آج بھی ہم لٹیروں کے، شاطروں کے، جابروں کے تابع ہو کر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ارے یہ کیسی آزادی کہ سر پر خوف کا سایہ ہو، یہ کیسی آزادی کہ ملک کا حاکم کشکول لیے ملک کی سالمیت کا سودا غیروں کے سامنے کرے۔ جناب اعلیٰ، منطقی اعتبار سے یہ قرارداد اسی وقت مسترد ہوتی ہے۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر دینے سے حقیقت بدل نہیں جاتی۔ قرارداد کی موافقت میں بولنے والے میرے ان ساتھیوں کی مثال ان سیاست دانوں جیسی ہے جو پچھلی 6 دہائیوں سے اپنے لفاظی جوہر دکھا کر اس ذہنی غلام قوم کو سب چاہے کا سر دیتے ہیں اور خود طبلے کی تھاپ پر اس ذہنی غلام قوم کا تڑپتا وجود صبح و شام دیکھتے ہیں۔ جناب اعلیٰ، جس ملک کا نظام غیر ملکی قوتیں تخلیق کریں، جس ملک میں ایک عام آدمی کو IMF کے اشارے پر مہنگائی کی چکی میں پیس کر رکھ دیا جائے تو میں یہ کیسے کہوں کہ ہم آزاد ہیں؟ جس ملک میں حکمرانوں کے اتلے تلے کم کرنے کے بجائے ورلڈ بینک کی اماں پر ٹیکسوں کا بوجھ عوام پر ہی ڈال دیا جائے تو میں یہ کیسے کہوں کہ ہم آزاد ہیں؟ جناب اعلیٰ، جس ملک میں شراب کی بوتل کو شہد کی بوتل ثابت کر دیا جائے، جس ملک میں صدر کی ویڈیو ٹک ٹاک پر چلے اور وقت کا قاضی یہ سب اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھے تو میں یہ کیسے کہوں کہ ہم آزاد ہیں؟ اگر ہم اس ذہنی غلامی میں جکڑے نہ ہوتے تو انہی بدلتے چیلوں کی ایک آواز پر فضول کے جلسے جلوسوں کے بجائے اپنے حقوق کے لیے نکلتے۔ جناب اعلیٰ، قائد اعظم نے فرمایا تھا ملک بنانے میں جتنی قربانیاں دیں ملک کو سنبھالنے میں اس سے زیادہ قربانیاں دینی پڑیں گی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تو سنتا آیا ہوں کہ ہم آزاد قوم ہیں، مگر جب شعور کی سرحد کو پھلانگا تو سمجھ میں آیا ہم تو مجبور قوم ہیں، مگر پھر بھی مغرور قوم ہیں۔ ہم اپنے آقا کا نام بیچتے ہیں، ماں جیسی دھرتی کے آرماں بیچتے ہیں، ضمیر چھین کر انسان بیچتے ہیں، دعوے دار تو ہم مسلم ہیں مگر جھوٹ بول کر قرآن بیچتے ہیں۔ اور آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا، ہم تو آزادی کے نام پر فقط آزادی کے عنوان بیچتے ہیں۔ شکریہ۔